اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد 4 حدیث نمبر 10، تم بھی فرشتوں والا کام کرو۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کی وجہ سے فرشتوں کو مکرم کرتا ہے، پس تم بھی فرشتوں والا کام کرو۔ حدیث نمبر 11، استغفار کے ذریعے ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو ملاقات سلام اور مصافحہ کے ذریعے کرو، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہو تو ایک دوسرے کے لیے مغفرت طلب کرو۔ حدیث نمبر 12، مسلمانوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ جناب رزین نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ مسلمان ایک غزوہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں درخت بہت زیادہ تھے۔ جب وہ درختوں والی زمین کو عبور کر کے میدان میں داخل ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کیا۔ حدیث نمبر 13، اس کا اجر زیادہ ہے۔ جناب مالک بن عین نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے ساتھی سے مصافحہ کرتا ہے، پس وہ شخص جو مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھ کو تھام کر رکھتا ہے، اس کا اجر زیادہ ہے اس شخص سے جو ہاتھ کو پہلے چھوڑ دیتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ان کے گناہ تمام گر جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ذمہ کوئی گناہ نہیں رہتا۔ حدیث نمبر 14، خدا ان پر رحمت نازل کرتا ہے۔ جناب اسحاق بن عمار نے بیان کیا ہے کہ میں حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے میری طرف ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے دیکھا، یعنی ترش روئی سے دیکھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کس چیز نے آپ کو میرے لیے تبدیل کر دیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز نے تجھے اپنے بھائیوں کے لیے تبدیل کر دیا ہے۔ اے اسحاق، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو نے اپنے دروازے پر دربان کھڑا کر دیے ہیں جو تیرے دروازے سے فقراء شیعہ مومنین دور رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں نے یہ فقط شہرت کے خوف سے کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس مصیبت و بلا سے نہیں ڈرا جو واقعہ ہو سکتی ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ جب مومنین آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور اس رحمت کے 99 حصے اس کے لیے ہوتے ہیں جو ان دونوں میں سے اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے، اور اگر دونوں محبت میں برابر ہو تو دونوں کو رحمت گھیر لیتی ہے، اور اگر وہ باتوں کے لیے بیٹھ جائے تو فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض فرشتے دوسرے سے کہتے ہیں، ان سے کچھ دور ہو جاؤ، شاید یہ کوئی راز کی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔
کہ خدا نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کوئی بات نہیں کرتے مگر اس کے لیے کوئی محافظ حاضر ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عیسیٰ، اگر وہ محافظ نہ سنتے ہو تو وہ ذات جو پوشیدہ چیزوں کا بھی عالم ہے وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ حدیث نمبر 15، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصافحہ کرنے کا طریقہ۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے مصافحہ کرتے تھے تو اس وقت اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتا تھا۔ حدیث نمبر 16، اللہ تعالیٰ کی توصیف نہیں کی جا سکتی۔ جناب زرارہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ کے وصف کو ایسے بیان کرنا جیسے وہ حق رکھتا ہے ممکن نہیں ہے، اور کیسے اس کی صفت کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اپنے بارے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی جیسے معرفت حاصل کرنا چاہیے تھی ویسے نہیں کی۔ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ پس ان کی کما حقہ توصیف و تعریف ممکن نہیں، جو اس کی توصیف کی جائے گی وہ اس سے بہت بلند و بالا ہے اور عظیم و اعظم ہے۔ ایسے ہی اس کے نبی کی توصیف نہیں کی جا سکتی، بھلا اس بندے کی کوئی کیسے صفت بیان کر سکتا ہے جس کو اس نے 7 پردوں میں پوشیدہ رکھا ہو اور اس اطاعت کو زمین والوں کے لیے ایسے ہی واجب قرار دیا ہو جیسے آسمان والوں کے لیے واجب ہے، اور خود فرمائے جو میرا رسول دے اس کو لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور فرمایا جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور امور کو اس کے سپرد کر دیا۔ اور ایسے ہی ہمارے ائمہ کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، بھلا اس قوم کی کوئی کیا صفت بیان کرے گا جس سے خود خدا نے رجس کو دور کر دیا ہو۔ رجس یعنی شک، اور مومن کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب مومن دوسرے مومن کے ساتھ ملاقات کرتا ہے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کی طرف متواتر نظر رحمت و کرم سے دیکھتا ہے اور ان کے چہروں سے گناہوں کو یوں گرا دیتا ہے جیسے درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 17، جب 2 مومن ملاقات کرتے ہیں۔ جناب ابو عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جب 2 مومن آپس میں ملاقات کرتے ہیں پس وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے متوجہ ہوتا اور ان کے چہروں سے اس وقت گناہ گرتے رہتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو جاتے۔ حدیث نمبر 18، مصافحہ کرنے سے کینہ ختم ہوتا ہے۔ جناب سکونی نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے مصافحہ کرو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 19، حالت جنوبت میں بھی مصافحہ کرنا جائز ہے۔
جناب ابن قطع نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حذیفہ سے ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن حذیفہ نے اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھایا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حذیفہ، میں نے تیری طرف ہاتھ بڑھایا ہے لیکن تو نے میری طرف سے ہاتھ کو روکا ہے۔ حذیفہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں، لیکن میں حالت جنابت میں ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جنابت کی حالت میں آپ کی دست اقدس کو مس کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ یوں گرتے ہیں جیسے درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ حدیث نمبر 20، گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز ہوا خشک پتوں کو گراتی ہے۔ جناب اسحاق بن عمار نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تحقیق کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کما حق حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، ایسے ہی کوئی نبی کی کما حق قدر و معرفت حاصل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، ایسے ہی کوئی مومن کی قدر معرفت نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ جب مومن اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو خداوند ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور ان کے چہروں سے گناہ اس وقت گرتے رہتے ہیں جب تک وہ آپس سے جدا نہیں ہو جاتے، یوں گرتے ہیں جیسے تیز ہوا خشک پتوں کو درختوں سے گراتی ہے۔ حدیث نمبر 21، مومن سے مصافحہ ملائکے کے مصافحے سے افضل ہے۔ جناب رفع نے بیان کیا ہے کہ میں نے امام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا مومن کے ساتھ مصافحہ کرنا فرشتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔